نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے کہ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھپکیاں چست کی ہیں اور یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو کہ کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہے، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور یہ کہہ رہے ہوگے کہ تم بس تھوڑی ہی مدت دنیا میں رہے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 47 سے 52 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار اور مشرکین آپ کے پاس قرآن جو سنتے ہیں تو اس قرآن کے سننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ہدایت قبول کرنا ہے، صرف اس مقصد کے لیے وہ کفار اور مشرکین آپ سے چھپ چھپ کر کے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کرتے ہیں کہ بھپکیاں کسا جائے، اعتراض کیا جائے، طعن و تشنیع کیا جائے، اس نیت سے وہ لوگ قرآن پاک سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے یہ کس ارادے سے، کس غرض سے قرآن پاک سن رہے ہیں، اور یہ سن کر کے کہتے تھے مسلمانوں سے کہ ارے تم جس کی اتباع کر رہے ہو، تم جس کی پیروی کر رہے ہو اس کے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کفار اور مشرکین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا کرتے تھے، کبھی ساحر کہا کرتے تھے، کبھی مجنون نعوذ باللہ کہا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک سننے کا مقصد ان کا ہدایت قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ اس مقصد کے لیے سنتے تھے کہ اعتراض کیا جائے، طعن و تشنیع کیا جائے۔ یہاں پر تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کو ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو اخنس بن شریق اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں یہ تینوں کافر تھے۔ بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، لیکن ابو جہل جس کا نام مشہور ہے کہ وہ تو ایمان قبول اس نے نہیں کیا، اخنس بن شریق بہت بڑا یہ کافر تھا، مسلمانوں کو دشمن تھا۔ تو یہ ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تلاوت کر رہے تھے۔ یہ تینوں مشرکین چھپ چھپ کر کے تینوں علیحدہ مقامات پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے۔ رات بھر یہ تینوں تلاوت سنتے رہے،
اور اس کو اتنا مزہ آیا تلاوت سننے میں کہ رات بھر منہمک رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کب رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی، صبح کا اجالا ہوا، تو یہ تینوں وہاں سے واپس ہوئے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ تو تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ رات کو کہاں گئے تھے؟ دیکھیے کفار اور مشرکین بھی جھوٹ بولنے سے گریز کرتے تھے، تو پوچھا آپس میں تینوں نے کہ بھئی تم لوگ کہاں گئے تھے؟ تو تینوں نے کہا کہ بھئی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے گئے تھے۔ اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا۔ تو تینوں نے عہد کیا کہ اب ہم لوگ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اگر مکہ کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ چھپ چھپ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہیں، تو وہ لوگ ہم پر اعتراض کریں گے، اور ہو نہ ہو کہیں ہماری اس وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو عہد کرو کہ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے نہیں آنا ہے۔ وعدہ کیا۔ پھر رات کو بے چینی ہوئی، پھر دوسرے دن بھی سننے کے لیے آئے، تیسرے دن بھی سننے کے لیے آئے۔ تینوں دن سن کر کے صبح تک یہ لوگ سنتے رہے قرآن پاک، اور صبح اٹھ کر کے جب تینوں آئے اپنے گھروں کو، اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ تیسرے دن جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے آئے تھے، تو اخنس بن شریک ایک لاٹھی لے کر کے سب سے پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر کے پوچھا کہ اے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود کہا کہ وہ ہیں تو سچے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن پاک بھی کلام الہی ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس میں اتنی لذت ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ ہم مجبوراً سننے کے لیے کئی دنوں سے راتوں کو جا رہے ہیں، تو وہ تو ہیں سچے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس گیا، اور جا کر کے ان سے بھی پوچھا کہ تم رات کو چھپ چھپ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا تاثر ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت ابو جہل نے کہا، ملعون نے، کہ جو قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب راتوں کو سن رہے تھے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ہمارا ان کا خاندانی مقابلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے خاندان نے حاجیوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، اس کے خاندان نے پانی پلایا تو ہم نے بھی پانی پلایا، اس نے مسافروں کی خدمت کی تو ہم نے بھی مسافروں کی خدمت کی، اس نے حاجیوں کی خدمت کی تو ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی۔ لیکن جب اس کے خاندان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ فلاں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ اب ہم یہ کام تو کر نہیں سکتے، نبوت کا دعویٰ تو کر نہیں سکتے، تو ہمارا ان کا چونکہ خاندانی مقابلہ رہا ہے، خاندانی چپکرش رہی ہے، خاندانی رقابت رہی ہے، اس کے مقابلے میں ہم اس کو سچا تو سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ذکر کیا ہے کفار اور مشرکین کا یہ اعتراض کہ کیا آخرت میں جب ہم مر جائیں گے، ہمارے جسم کا چورا چورا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، ہم مر کر کے بالکل خاک ہو جائیں گے، کسی کو جلا کر کے آگ میں جو ہے جلا کر کے ہواؤں میں اس کی راکھ اڑا دی جاتی ہے، کسی کے راکھ کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے، کسی کے راکھ ہواؤں میں اڑ جاتی ہے، تو اتنا سارا ہونے کے باوجود کیا اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ ان کو یہ اشکال تھا، اور یہ مضمون قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کو اس بات پر حیرت ہوتی تھی، تعجب ہوتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کریں گے۔ اور میں یہ بات اسی مجلس میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ کفار کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی نہ کسی طور پر تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، لیکن آخرت اور رسالت کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور آخرت پر اس کا یقین نہیں تھا۔ اسی لیے اسی تین مضمون پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے مکی صورتوں میں، توحید، رسالت، آخرت، انہی تین مضامین پر زور دیا ہے۔ یہاں بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ کفار کا جو یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسا زندہ کریں گے جبکہ ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، گوشت پوست گل جائے گا، راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا، پانی میں بہا دیا جائے گا، اور جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسا زندہ کریں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ہڈی تم لوہا بن جاؤ یا تم پتھر بن جاؤ یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، کیونکہ ہڈی میں تو کبھی نہ کبھی جان رہ چکی ہے. ہمارے جسم میں جو ہڈی ہے ہماری جان ہے تو ہماری ہڈی بھی ہے، تو ہڈی میں کسی نہ کسی طریقے پر کبھی نہ کبھی جان رہ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تم ہڈی بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، اگرچہ تم پتھر بن جاؤ یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ، جب بھی اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرنے پر قادر ہیں. اور جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. جس خدا نے منی کے چند قطروں سے تمہارا وجود بخشا ہے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے کان بنائے، تمہاری ناک بنائی، تمہارا سر بنایا، تمہارے ہاتھ بنائے، تمہارے پیر بنائے، جسم کے اعضاء کو جس خدا نے پانی کے قطروں سے وجود بخشا ہے وہی خدا تمہاری ذات کو دوبارہ زندہ کرے گا. پہلی مرتبہ جو خدا تم کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہی خدا تم کو پھر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. پہلی پیدائش تو مشکل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، تم کچھ نہیں تھے، تم کو وجود بخشا. جب تم کچھ نہیں رہو گے تو پھر تم کو اللہ تعالیٰ وجود بخشیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے مضمون کو بیان کر رہے ہیں کہ اب جب یہ آپ ان سے کہیں گے، یہ بات کہیں گے کہ دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، وہ سر ہلا کر کے یوں کہیں گے اچھا ایسا ہوگا، اچھا ایسا ہوگا، یہ کب ہوگا؟ ایسا ہوگا تو کب ہوگا؟ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بہت عنقریب ہوگا. جو وقت گزر گیا وہ دور چلا گیا، اور جو وقت آنے والا ہے وہ عنقریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت کون سا ہوگا؟ قیامت کا وقت ہوگا. قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا، سب کے نام اعمال کو تولا جائے گا، سب کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا. پھر آخر آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ آئیں گے، سب آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، ہر قسم کے لوگ آئیں گے، تو یہ قدرتی طور پر سب کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی. کافر بھی ہوگا، اس کی زبان پر بھی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر ہو، مشرک ہو، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد صرف مسلمان ہی کریں گے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، سب کے سب لوگ یہ جو مضمون عام ہے سب کے سب لوگ بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کریں گے. لیکن کافروں کا، مشرکوں کا حمد و ثنا بیان کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ دنیا میں صرف اپنی مرضی مطابق زندگی گزاری تھی اور احکامات الہی کو ٹھکرا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے حمد و ثنا کو قبول نہیں فرمائیں گے. مسلمانوں کی حمد و ثنا تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، کافروں اور مشرکوں کا حمد و ثنا قبول نہیں کریں گے. تو وہاں جب وہ جائیں گے تو وہاں کہیں گے کہ ارے بھائی یہ تو ہماری دنیا کی زندگی بہت تھوڑی تھی، بہت مختصر زندگی تھی، 70 سال 100 سال، اور قبر کی زندگی سے وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے بالکل ہی تھوڑی زندگی تھی. گویا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دنیا کی زندگی بالکل سمندر کے مقابلے میں ایک پانی کا قطرہ ہے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سمندر کے اندر جتنا پانی ہوتا ہے، جو حیثیت ایک قطرے کو ہے اس سے بھی کم حیثیت دنیا کی زندگی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان تمام مضامین کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن کے سننے کا مقصد ہدایت قبول کرنا نہیں، بلکہ طعن و تشریح کرنا، اعتراض کرنا. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے، ان کا اعتراض کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، کیسا زندہ کریں گے، اس کا بھی جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ سب کے سب لوگ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو سب کے سب کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی. کفار و مشرکین کی حمد و ثنا تو کوئی فائدہ نہیں دے گی، البتہ مسلمانوں کا حمد و ثنا ان کو فائدہ دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت.